Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Shabana Parveen Malik. Welcome to my channel Watch to Lead. Let's get started with the exercise of first unit 1.1. हमने लेसन पढ़ा था, उसकी एक्सरसाइज रह गई थी, अभी सॉल्व करते हैं. ओके, यहाँ पे पहले प्री रीडिंग क्वेश्चंस हैं. लेट्स deal with these questions first. The first question was, what do you know about कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना? पहला प्री रीडिंग का क्वेश्चन था कि उनके बारे में, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में आप क्या जानते हैं. कायद-ए-आज़म is an honorary title bestowed upon Mr. मोहम्मद अली जिन्ना from his nation. कायद-ए-आज़म का जो टाइटल है ये उनकी नेशन ने, उनकी कौम ने उनको एजाज़ के तौर पर दिया था. इन रिटर्न टू हिज फिनोमिनल एंड डिवोटेड सर्विसेज टू हिज पीपल, जो उन्होंने अपने लोगों की खिदमत के लिए सर अंजाम दी थी और उनकी जो सर्विसेज थी, जो उनकी खिदमत थी, वो फिनोमिनल थी, बहुत हैविंग ग्रेट वैल्यू. ठीक है, और मुखलिसाना कोशिशों की वजह से लोगों ने ये टाइटल उनको दिया था, पीपल ऑफ पाकिस्तान ने. ही वर्कड डे एंड नाइट निगलेक्टिंग हिज फ्रेजाइल हेल्थ, उन्होंने अपनी कमज़ोर सेहत की या अपनी बीमारी की परवाह ना करते हुए दिन रात मुसलमानों के लिए काम किया. ड्यू टू हिज अनटायरिंग एंड सब्सटेंशियल एफर्ट्स पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, ये उन्हीं की खिदमात का नतीजा है कि पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया, उनकी अनथक मेहनतों के नतीजे में. Second question is, what was his main contribution? The main contribution or the contribution of Quaid-e-Azam as a visionary and dynamic leader was the establishment of an independent state for the Muslims of subcontinent. Quaid-e-Azam आपको पता है बहुत visionary and witty dynamic leader थे, और ये बेटे एडजेक्टिव्स हैं. यू मस्ट हैव टू लर्न वोकेबलरी ऑल्सो, इसलिए मैंने आपको बीच में इस तरह के वर्ड्स दिए हैं कि आपकी वोकेबलरी भी थोड़ी इन्हांस हो. ठीक है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़े अजीम लीडर थे, जो बहुत फॉरसाइटेड विजनरी लीडर थे. और उनका कारनामा क्या है? उन्होंने एक आज़ाद रियासत का क़याम मुसलमानों के लिए, बड़े सग़ीर के मुसलमानों के लिए एक आज़ाद रियासत का क़याम अमल में लाया. Okay, the third question is, what was his vision for Pakistan? Qaid's vision was to see Pakistan as a democratic and sovereign state. कायद-ए-आज़म का क्या विजन था? वो पाकिस्तान को एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क देखना चाहते थे, where people can live peacefully, जहाँ पे लोग अमन और सुकून के साथ ज़िंदगी बसर कर सकें, irrespective of religion, culture and creed, बग़ैर किसी मज़हब के, कल्चर के, सकाफ़त और क्रीड के, अपने रिलीजियस जो जज्बात हैं उनके, या उनकी जो एफिलिएशन है उसके तासुब के बग़ैर. ठीक है, यानी कि यहाँ पर हर मज़हब का, हर कल्चर का और हर नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान रह सकता है एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान. ही वॉज यर्निंग टू सी पाकिस्तान एज अ हैप्पी एंड प्रॉस्परस स्टेट. उनकी शदीद ख्वाहिश थी. ही वॉज यर्निंग मतलब उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान को एक खुशहाल रियासत के तौर पर देख सकते. ही रेज्ड द स्लोगन ऑफ यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन. उन्होंने ये नारा दिया मुसलमानों को, पाकिस्तान के मुसलमानों को, कि वो इत्तफाक के साथ और ईमान के साथ और इत्तेहाद के साथ मिलकर रहें. इफ़ हिज विजनरी आइडियोलॉजी वर पुट इनटू प्रैक्टिस, अगर उनकी इस विजनरी, इनकी इस आइडियोलॉजी के ऊपर हम अमल कर सकते, तो पाकिस्तान वुड हैव बीन रेज्ड एज अ सुपर पावर ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड. तो आज दुनिया में पाकिस्तान एक सुपर पावर के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभर सकता था. फोर्थ क्वेश्चन इज़, शेयर सम फेमस कोट्स ऑफ कायद-ए-आज़म. उनके कोट्स आप अगर आपको कोई और डिफरेंट लेना चाहें तो वो आप गूगल करके आसानी से निकाल सकते हैं. बहरहाल जो मैंने आपको दी है, लेट मी शेयर these with you people. I do not believe in taking the right decision. मैं नहीं समझता कि कोई भी डिसीजन जो है वो सही होता है, या मैं इस तरह सही डिसीजन लेता हूँ. आप पहले डिसाइड कर ही नहीं सकते कि कौन सा डिसीजन सही है, यही वो कह रहे हैं. I take a decision and make it right. मैं कोई भी फ़ैसला लेता हूँ, फिर मैं उसको सही साबित करता हूँ. आप अपनी क़ुव्वत इरादी से, अपनी डिटर्मिनेशन के साथ और अपनी प्लानिंग के साथ किसी भी डिसीजन को आप सही साबित कर सकते हैं. There are two powers in the world. One is the sword and the other is the pen. दुनिया के अंदर सिर्फ दो ही ताकतें हैं. क्या? एक तलवार की ताकत है जिससे आप किसी दूसरे पर अपनी सुपीरियॉरिटी साबित कर सकते हैं, दूसरी पेन की ताकत है. तो जैसे नेल्सन मंडेला ने भी कहा है ना,
with a pen you can, change the world. There are only two things. With pen and paper you can change the world. Okay, then the third is think 100 times before you take a decision. आपने कोई भी फैसला लेना हो तो आप 100 बार उसके बारे में सोचें. But once that decision is taken, stand by it as one man. मगर जब आप एक दफ़ा फैसला कर लें तो फिर उसके ऊपर डट जाएं. So these were the pre-reading questions. अब हम देखते हैं इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज. वो क्या है? वर्क इन पेयर्स, एक्टिविटी बेस्ड है. मैंने आपको पहले ही बताया था और उन्होंने कहा है कि इनके जो मीनिंग्स हैं, वर्ड मीनिंग्स, वो आपने खुद ही, जब आपको हम लेसन पढ़ा देते हैं तो इतना बच्चों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि फिर आपको इसको सॉल्व कर लें. ठीक है, फिर भी मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं. अनप्रेसिडेंटेड मीन्स रिमार्केबल, नेवर डन बिफोर. ऐसा काम, ऐसी चीज़ जो पहले कभी ना हुई हो. मिरेकलस समथिंग, जो मोजज़े होते हैं, जैसे दुनिया में वो रोज़ रोज़ वाक़या नहीं होते, इस तरह की कोई चीज़. देन सॉवरन मीन्स हैविंग सुप्रीम अथॉरिटी. ठीक है, जिस जो मुकम्मल खुद मुख्तार हो. मॉन्स्टर, अ लार्ज एंड अगली क्रीचर, इट स्टैंड्स फॉर समथिंग विच इज़ नॉट प्लेजेंट, लाइक फ्राइटनिंग. ऐसी कोई चीज़ जो आपके लिए डरावनी होती है और आप उसके लिए साथ फेमिलियर नहीं होते. स्टार्वेशन, फेमाइन, कहत की जो सिचुएशन होती ना, उसको फेमाइन, स्टार्वेशन. डेथ और सफरिंग कॉज्ड बाय द लैक ऑफ फूड, खुराक की कमी की वजह से जो सिचुएशन पैदा होती है, हालात पैदा होते हैं, these are called starvation sort of thing. Colossal means huge, massive, gigantic, बहुत बड़ी कोई चीज़, कोई ख़तरा, कोई चीज़. ठीक है. नापोटिज़म, फेवरेटिज़म बेस्ड ऑन किनशिप, जब आप अपने रिश्तेदारों को नवाजने लगते हैं तो इसको नापोटिज़म कहते हैं. ऑनरस, इम्पोजिंग हार्डशिप, लिबरस, हार्ड टास्क, कोई बहुत मुश्किल काम. टाइटैनिक, एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ, सीज और साइज और पावर. ठीक है, साइज में कोई बहुत बड़ी चीज़. देन ग्रेवेस्ट, ग्रेवेस्ट मीन्स सीरियस, इंपॉर्टेंट, अलार्मिंग कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है और समटाइम्स अलार्मिंग है, आपके लिए ख़तरे का बायस है. रिलेंटलेसली, कंटिन्यूसली, सीरियसली और फियर्सली. बेटे एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, तो आपने बच्चा वो यूज़ करने हैं जो आपके कॉन्टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं, जो आपके कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक हैं, वो मीनिंग्स आपने देखने हैं. ठीक है. देन लेट्स सी एक्सरसाइज 2. इसमें आपने क्या करना है? वर्क इन पेयर्स, रीड द फॉलोइंग फ्रेजेस एंड इडियम्स. ठीक है, इसमें कुछ इडियम्स दिए हुए और कुछ इसमें से फ्रेजेस हैं, तो आपने इनको पहचानना है और फिर आपने इनको मैच करना है उसके मीनिंग के साथ. अब देखो बेटे, इडियम और फ्रेजेस यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शी और ही नीड्स टू एक्सप्लेन क्लियरली व्हाट इज़ इडियम एंड व्हाट इज़ अ फ्रेज. इनका डिफरेंस बताना है. इडियम बेटे वो होता है जो विटी सेइंग्स होती हैं, विटी स्टेटमेंट्स होते हैं, फुल ऑफ विट, जो आपको दानिशमंदी की बातें बताते हैं. और इडियम इज़ सेंटेंस विच गिव्स यू द कंप्लीट सेंस, आपको देता है. ठीक है, और ये फिगरेटिवली बात करते हैं. लिटरली मीनिंग इनके कुछ और होते हैं, लेकिन देखने में कुछ और नज़र आते हैं आपको. जैसे अगर मैं कहूँ कि शी स्पिल्ड द बीन्स, शी स्पिल्ड द बीन्स इज़ एन इडियम. मैंने आपको एग्जांपल दी है कि उसने सारे बीन्स यानी बाहर निकाल दिए, वॉमिट कर दिए. ठीक है, इसका ये लिटरेरी मीनिंग ये नहीं है. जो इसका लिटरेरी मतलब नज़र आ रहा है ना कि लफ्ज़ अगर हम देखें तो ये मीनिंग हमें कन्वे कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये है शी टॉक्ड टू मच एंड व्हाइल टॉकिंग शी एक्सपोज्ड द सीक्रेट. उसने जो सीक्रेट था वो बता दिया. अब देखो, इसके मीनिंग वो नहीं है जो आपको देखने में नज़र आते हैं. सो इट इज़ एन इडियम. और जो फ्रेज़ होता है, फ्रेज इज़ नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. ठीक है, कनेक्टेड टुगेदर. और ये इनके मीनिंग्स वही होते हैं जो आपको देखने में नज़र आते हैं. ये क्या है? फ्रेज़. इडियम क्या है? एक मुकम्मल कहावत है जिसके मीनिंग वो नहीं है जो आपको देखने में लगते हैं. तो आपकी आसानी के लिए मैंने जहाँ पे PH लिखा हुआ है, इट मीन्स इट इज़ अ फ्रेज़, और जहाँ पे मैंने ID लिखा हुआ है, इट मीन्स इट इज़ एन इडियम. तो उसके आंसर मैंने आगे लिख दिए. जैसे पुट डाउन है ना फर्स्ट ऑप्शन इसके साथ, तो आपने इसका आंसर E है. दिस वाज डन बाय द एडिटर, जो उसने किताब छापी है उसने खुद ही कर दिया है. जो सेकंड है ब्रिंग, ये फ्रेज है. ओके, देन ब्रिंग अबाउट जो है ये भी अगेन फ्रेज है. इसका राइट आंसर क्या है? D है, जिसका क्या मतलब है? टू कॉज समथिंग टू हैपन. देन थर्ड जो आपका है गो थ्रू है. गो थ्रू भी एक फ्रेज है जिसका मतलब क्या है? इस राइट आंसर क्या है? जे ऑप्शन में आपके पास जे का इधर ऑप्शन क्या था आपके पास? आई थिंक आई हैव मिस्ड इट.
آپ اس کو جے کو دیکھیے گا ذرا. دین کمز یہ فریز ہے کنفرڈ اپون اگین فریز ہے. اس کا رائٹ آنسر اے ہے. اے آپشن میں آپ کے پاس گیا تھا گرانٹ آف سم تھنگ فار. ٹھیک. دین باؤنڈ ٹو اگین فریز ہے. ففتھ کا آنسر کیا ہے؟ ففتھ بی آپشن میں آپ کے پاس کیا تھا؟ ٹو سرٹن بی سرٹن ٹو فریز ہے. اوکے. ود این آئرن ہینڈ جو 6 ہے اس کا رائٹ یہ ایڈیم ہے بیٹے کیونکہ یہ آپ کو پورا سینٹنس ہے اور اس کے وہ میننگ نہیں ہے جو آپ کو دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں. اس کا رائٹ آنسر کیا ہے؟ ایچ ہے. ایچ کون سا ہے ہمارے پاس؟ ود فل فورس پوری قوت کے ساتھ کسی چیز کو ڈیل کرنا ود این آئرن ہینڈ. ٹھیک ہے. یہ ایڈیم تھا. ٹو ٹیکل دا مونسٹر اگین ایڈیم ہے. اس کا رائٹ آنسر ایف ہے. ٹو ڈیل اور فیس گریٹ پرابلم. ٹھیک ہے. بہت بڑی مشکلات کا سامنا کرنا. برنگ ٹو بیئر اگین ایڈیم ہے. اس کا رائٹ آنسر جی ہے. ہیو این افیکٹ آف سم تھنگ. دیکھو میننگ دیکھنے میں کچھ اور لگتا ہے برنگ ٹو بیئر ہے نا لیکن اس کا مطلب جو ہے ایڈیم کا وہ کچھ اور ہے اس لیے یہ ایڈیم ہے. ایڈیمز وہ ہیں جو کچھ اور میننگز دیتے ہیں لٹریری میننگز نہیں ہیں ان کے جو دیکھنے میں نظر آتے ہیں. اوکے. 2 آر لیفٹ. آلرائٹ. ٹو بری ود ہیچے. ہیچے کیا ہے؟ چھوٹی سی کلہاڑی ہوتی ہے اس کو دفن کر دینا. دیکھو میننگز دیکھنے میں کچھ اور ہیں. اس کا رائٹ آنسر کیا ہے؟ رائٹ آنسر سی اوپر ہے. اچھا وہ میں نے مس نہیں کیا تھا وہ نیکسٹ پیج پہ تھا بائی مسٹیک مجھے پتہ نہیں چل سکا. ٹو اینڈ فائٹ ٹو میک پیس. لڑائی جھگڑے کو اپنے پرانے جو کانفلکٹس ہیں ان کو بھول کے تو مطلب صلح صفائی کر لینا. جے آپشن اس کا رائٹ تھا. اگین این ایڈیم ہے. اور اینڈ والا کیا ہے؟ ٹو لیڈ سم ون ٹو. ٹو لیڈ سم ون ٹو اس کا رائٹ آنسر کیا ہے؟ آئے. یہ بھی ایڈیم ہے. میں نے لکھا نہیں یہاں پہ شاید بھول گئی ہوں. رائٹ آنسر آئے ہے تو آئے آپشن میں آپ کے پاس کیا ہے؟ انکریج ٹو ڈو این ایکسیپٹیڈ ٹاسک. ٹھیک ہے. انکریج ٹو ڈو این ایکسپیکٹڈ ٹاسک یعنی ایسا کام کرنے کے لیے کسی کو ابھارنا موٹیویٹ کرنا جو آپ کو پتہ ہے ایکسپیکٹڈ ٹاسک. اس کے وہ میننگ نہیں ہے جو آپ کو نظر آتے ہیں لٹریری میننگ اور ہیں جبکہ اس کے ایڈیم کے میننگ کچھ اور ہیں تو یہ بھی ایک ایڈیم ہے. اوکے. ناؤ لیٹس سی ایکسرسائز 3. اس میں کیا کرنا ہے؟ فل ان دا بلینکس ہیں. ویری ایزی فار یو. کوئی مشکل کام نہیں ہے. دا قائد اعظم واز اسپیکنگ ٹو دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ایٹ نیشنل لیول پہ ریجنل لیول پہ گلوبل لیول پہ یا پھر پروونشل لیول پہ وہ خطاب کر رہے تھے. ہی واز ایڈریسنگ ٹو دا نیشنل لیول. ٹھیک ہے. نیشنل اسمبلی سے چونکہ بات ہو رہی تھی تو وہ نیشنل لیول پہ تھی. دا مین فنکشن نمبر 2 کویشچن مین فنکشن آف دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی واز ٹو میک کنٹری ایز این ایگزامپل. نہیں. آنر اسمبلی ممبرس نہیں. یہ بھی نہیں ہے. پھر پریکٹس کنسٹیٹیوشن بالکل نہیں. تھرڈ آپشن جو ہے سی آپشن میک کنسٹیٹیوشن اس کا کیا مین فنکشن تھا؟ کنسٹیٹیوشن بنانا کنٹری کے لیے. تھرڈ کویشچن از اکارڈنگ ٹو دا قائد اعظم سائیکلونک ریولیوشن کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب ڈسکریمنیشن نہیں ہے نہ ہی الیکشنس ہیں نہ ہی لیجسلیشن ہے بلکہ ریوالٹ ہے اس کا مطلب. ٹھیک ہے. سائیکلونک ریولیوشن کا مطلب ہے ریوالٹ. دا مین ٹاسک آف دا گورنمنٹ اکارڈنگ ٹو دا قائد اعظم کیا ہے؟ ٹو میک لا اینڈ آرڈر. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر بنانا. باقی آپشن جو ہیں جو آپ دیکھیں گے آر ناٹ سوٹیبل ٹو دا کویشچن اس لیے ڈی آپشن. میں اس کو جلدی جلدی کرنے کے لیے سارے آپشنس نہیں پڑھ رہی ہوں بیٹے یہاں سے آپ خود ہی دیکھ لیجیے گا. رائٹ آنسر صرف آئی ول گیو یو. رائٹ. پانچواں کیا ہے؟ اکارڈنگ ٹو قائد اعظم دا پوائزنس تھنگ از کرپشن. 6 ہے دا کلوزل کرائم مانسٹر ایز اسٹیٹڈ ان دا ٹیکسٹ از بلیک مارکیٹنگ. یاد ہے نا قائد اعظم نے کہا تھا 11th August 1947 قائد اعظم was speaking to already function assembly first legislative body کے ساتھ وہ نہیں یہ I'm sorry let me read it again. On 11th August 1947 قائد اعظم was speaking to first legislative body کے ساتھ وہ خطاب کر رہے تھے. 8th ہے the first legislative body was bestowed with full powers. ان کو قائد اعظم نے کہا تھا آپ کے پاس پوری کمپلیٹ پاور ہے آپ کے پاس آپ قانون سازی کرنے کے لیے. 9th the thing that was already prevailing in the continent after partition was nepotism تھی بیٹے جس کا مطلب اقربا پروری ہے. ٹھیک ہے. 10th
The guided principle of the قائد اعظم محمد علی جناح are justice and fair play. انہوں نے کہا تھا نا میں آنیسٹی کے ساتھ اور ایکویلٹی کے ساتھ سب کو ڈیل کروں گا, یہ اس کا مطلب ہے. اوکے ناؤ لیٹس سی کوشچن آنسر سیکشن. یہ کیا ہے؟ اس میں آپ کو سوالوں کے جواب دینے ہیں. اچھا بیٹے, ان کو میں آپ کو بتانے سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گی. میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بتاتی ہوں کہ بیٹے ڈو ناٹ ٹرائی ٹو میمورائز دا تھنگس, ٹرائی ٹو فارم یور اون آنسرس. کوئی مشکل کام نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے سینٹینسز بنائیے اور اچھی وکیبلری یوز کیجیے اور اپنے سینٹینسز بنائیے, اپنے آنسر خود تیار کیجیے. یہ تو صرف آپ کو میں صرف ایک جسٹ گیونگ یو دا کلو کہ ہاؤ یو کین گیو یور اون آنسرز. آپ اپنا لکھیں گے نا تو اس میں آپ کے اوپینین پوچھی ہوئی ہوتی ہے, تو اوپینین آپ کو خود اپنی دینی چاہیے. ایز این انڈیویجول یو مسٹ آر ہیونگ یور اون اوپینینس, تو اٹس بیٹر ٹو گیو یور اون ویوز ریگارڈنگ سم تھنگ جو انہوں نے پوچھا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اپنے جواب خود بنانے ہیں. یہ صرف آپ کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے دیے ہیں, آپ نے رٹا نہیں مارنا. یہ ایکٹیویٹی بیسڈ بک ہے, اسی لیے میں نے اس کو کہا تھا کہ یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. ٹھیک ہے, آپ کی پارٹیسپیشن اس میں لازمی ہونی چاہیے, اور وہی یہی آپ کی پارٹیسپیشن ہے جو آپ فیڈ بیک دیں گے. تو ان کو رپلائی کرنا آپ کی فیڈ بیک ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ایک ٹیچر کی نہیں ہونی چاہیے. اوکے, what was the guiding feeling? Why was Qaid feeling honored while addressing the first constituent assembly? کہ ان کی فیلنگس کیا تھیں, وہ کیا محسوس کر رہے تھے جب وہ پاکستان کی پہلی قانون سازی اسمبلی سے مخاطب تھے. Pakistan was established after a long and tireless struggle of قائد اعظم and Muslims of subcontinent. قائد اعظم کی انتھک اور بہت لمبی محنت کے نتیجے پر اور سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کی پاکستان مرز وجود میں آیا تھا. Its first constituent assembly was made on 10th August 1947. 10 اگست 1947 کو پہلی قانون ساز اسمبلی بنا دی گئی تھی. Therefore بس یہی وہ وجوہات تھیں. It was a moment of pride for قائد اعظم. یہ ان کے لیے ایک بہت فخر کا لمحہ تھا, ایک اعزاز کا لمحہ تھا. As the first Governor General to address the inaugural session of the first law making body. ٹھیک ہے, تو گورنر جنرل کے طور پر, ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے طور پر یہ ان کے لیے ایک اعزازی لمحہ تھا, ایک فخر کا موقع تھا کہ وہ پاکستان کی پہلی قانون ساز اسمبلی سے مخاطب تھے. سیکنڈ کویشچن کیا ہے, وچ از دا گریٹسٹ کرس اکارڈنگ ٹو قائد اعظم. سب سے بڑی بیماری جو ہے, جو کرس, جو لعنت ہے, وہ کیا ہے؟ ان ہز پریزیڈینشیل ایڈریس ہی مینشنڈ سیورل سوشل ایولس which were prevailing in India. جو انڈیا کے اندر اس وقت بہت زیادہ سوشل ایولس جو تھی, سماجی برائیاں, وہ بہت عام تھیں. وہ کون سی تھی؟ دیز ور برائبری, کرپشن, بلیک مارکیٹنگ, نیپوٹزم اینڈ جابری. یہ ساری بیماریاں اس وقت انڈیا کے اندر پائی جاتی تھیں اور اپنی پیک پر تھیں. تو وہ ان کے بارے میں بہت پریشان تھی, وہ چاہتے تھے کہ پاکستانی ان سے آزاد ہو. اکارڈنگ ٹو قائد اعظم دا بگیسٹ کرس امنگ دیز از کرپشن. ٹھیک ہے, یہ کرپشن ان کی انہوں نے کہا تھا کہ سب سے بڑی بیماری ہے. تھرڈ کویشچن از واٹ واز دا قائد's vision about religious freedom. مذہبی آزادی دینے کے بارے میں انہوں نے کیا فرمایا تھا لوگوں کو؟ He made it clear in his address that there will be no religious oppression of any kind on the minorities. جو minorities جو دوسرے لوگ, مسلمان چونکہ میجورٹی میں ہیں تو جو کم تعداد میں ہیں لوگ, وہ اقلیت ان کو کہتے ہیں اردو میں, ان کے اوپر ہم اپنی کوئی بھی ریسٹرکشنز, کوئی بھی پابندیاں امپوز نہیں کریں گے, کوئی بھی پابندیاں نہیں لگائیں گے. ایوری ون ہو فالوز دا رولز آف اے اسٹیٹ, جو بھی اسٹیٹ کے رولز کو فالو کرے گا, اس کے قانون پہ عمل کرے گا, ول گیٹ آل پریویلیجز ایز اے سٹیزن آف این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. اس کو وہ سارے حقوق ملیں گے جو ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے شہری کو ملتے ہیں. ہی سیز, یہ آگے ان کی ڈائریکٹ کوٹیشن ہے جو آپ اسی طرح ڈال سکتے ہیں. کوٹیشن کے نمبر ہمیشہ زیادہ ملتے ہیں, تو آپ کوشش کیجیے گا کہ ڈائریکٹ کوٹیشن ڈالیں اور اس کو انورٹڈ کاماز میں ہی ڈالنا ہے. یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسکس, you are free to go to your temples or to any other place of worship in this state of Pakistan. آپ کی جو بھی عبادت گاہ ہے آپ وہاں جانے کے لیے آزاد ہیں, چاہے آپ ہندو ہیں, چاہے آپ کرسچن ہیں, چاہے آپ مسلمس ہیں, اپنی اپنی عبادت کی جگہوں پہ جائیے. You may belong to any religion or caste or creed. آپ کا کوئی بھی مذہب ہو, آپ کی کوئی بھی ذات پات ہو, that has nothing to do with the business of the state. اس کو اسٹیٹ کے ساتھ اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے. نمبر فورتھ, اکارڈنگ ٹو دا قائد اعظم وٹ لیسن شوڈ وی لرن. ہمیں کیا لیسن سیکھنا چاہیے ہسٹری سے؟ قائد اعظم کلیئرلی اسٹیٹس اور اسٹیٹڈ, اگر پاسٹ ٹینس یوز کریں تو اسٹیٹڈ لگا لیں, اگر پریزنٹ ٹینس یوز کریں تو ہی اسٹیٹس دیٹ آل فارمس آف سلیوری, یہ کالونیلزم اینڈ امپیریلزم. بیٹے یہ خاص طور پہ وہ ان کی بات کر رہے تھے.
میں آپ کو اپنے اگلے لیسن میں یہ ایک امپورٹنٹ چیز بتاؤں گی کہ جب بھی آپ کسی کمپریہنشن پیسج کو یا پلے کو یا ناول کو سمجھنا چاہتے ہیں نا، ایون پوئٹری کو بھی، تو تھوڑا سا اس کے رائٹر کے بارے میں جاننا ضروری ہے اور اس ٹائم پیریڈ کے بارے میں جاننا ضروری ہے جب وہ تھا. تو یہ چیزیں اس وقت تھیں، کولونیلزم اور امپیریلزم کا دورہ تھا اس وقت. یہ کیا ہیں؟ یہ وہی دونوں قسم کی سامراجی نظام اس کو کہتے ہیں اور نو آبادیاتی نظام کہتے ہیں، کہ کسی کمزور کنٹری کے اوپر جا کے آپ اگر ڈیولپڈ کنٹری ہیں تو اپنے آپ کو ڈیولپڈ اور سپیریئر سمجھ کے کمزور ملک کے اوپر جا کے قبضہ جما لینا اور اس کے سارے وسائل کو لوٹ کر لے جانا، جیسے انگریزوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا. تو وہ چاہتے تھے کہ ان چیزوں کو دنیا سے ختم کر دیا جائے. قائد اعظم کلیئرلی اسٹیٹڈ دیٹ آل فارمز آف سلیوری، کولونیلزم اینڈ امپیریلزم ہیو بین ایریڈیکیٹڈ فرام دا ورلڈ. ان کا دنیا سے خاتمہ ہو جانا چاہیے. نو پاور کین ہولڈ اندر نیشن ان سبجیکشن. انہوں نے اپنے خطاب میں یہ کہا تھا کہ کوئی بھی، یہ وہ وقت ہے جب کوئی قوم دوسری قوم کو اپنے تسلط میں نہیں رکھ سکتی. اینڈ دوز ہو ڈو ناٹ لرن فرام ہسٹری آر باؤنڈ ٹو ریپیٹ اٹ. اور وہ جو تاریخ سے سبق نہیں سیکھیں گے پھر وہ اس کو ریپیٹ کریں گے. ان کو انہی مسائل سے، انہی کلامٹی سے، اسی مشکل حالات سے گزرنا پڑے گا جن سے وہ پہلے گزرے تھے. ہی emphasized the abolishment of tyranny from the world. انہوں نے کس چیز پہ ان کا فوکس تھا ان کی پوری تقریر میں؟ کہ دنیا سے جو ٹیرنی ہے نا، جو استبدادیت ہے، اس کو ختم کر دیا جائے. دنیا سے ظلم کے جو ایک پنجے گاڑے ہوئے ہیں، جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، ان کو ختم کیا جائے دنیا سے. ففتھ پہ ہے کوشچن، ہاؤ فار دا کی آئیڈیاز آف قائد اعظم اسپیچ آر اپلیکیبل ٹو دا پریزنٹ سنیریو. اب کے حالات میں آپ کس طرح قائد اعظم کی تقریر کو دیکھتے ہیں؟ جو انہوں نے کہا تھا کیا وہ اپلیکیبل ہے آج بھی؟ ایگزیکٹلی ہے. ہی وانٹیڈ ٹو ایڈریس آل دوز چیلنجز. وہ ان سب چیلنجز کو ایڈریس کرنا چاہتے تھے، ان سے نپٹنا چاہتے تھے، ان کا حل تلاش کرنا چاہتے تھے، وچ ہی مینشنڈ ان ہز ایڈریس. بٹ انفارچونیٹلی، لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہو سکا. ایون ٹوڈے وی کین ناٹ گیٹ ریڈ آف نیپوٹزم، کرپشن. ہم آج تک ان بیماریوں سے جان نہیں چھڑا سکے. The situation of law and order in our country is getting worse day by day. آپ کو پتہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ابھی تک ہمارے ہاں اتنی بہتر نہیں ہے. آپ باہر نکلتے ہیں تو یو آر ناٹ سیف. آپ ڈرتے ہیں، خوفزدہ ہوتے ہیں. کیونکہ باہر کچھ ایسے آپ کو پتہ ہے ایلیمنٹس ہیں جو ہماری سیفٹی کے لیے ایک خطرہ ہیں. وی آر اسٹل انٹینجلڈ ان دا کانفلکٹ آف کریڈ اینڈ کلچر. ابھی تک ہم اپنے ان جو کلچر کے اور جو زبان کے جو لسانی اور ثقافتی تعصبات ہیں ہمارے اندر، ان پر ہم ابھی تک قابو نہیں پا سکے. ان پرابلمس کو ہم اچھی طرح سالو نہیں کر سکے. آر ڈفرینسز آف سیکٹیرین اینڈ لنگوسٹ آر اے گریٹ ہنڈرنس ٹو آر یونٹی. ہمارے اتحاد کی راہ میں ہمارے یہی تضادات بہت بڑی رکاوٹ ہیں، جو زبان کی بنیاد پہ، جو کلچر کی بنیاد پہ، جو سیکٹ کی بنیاد پہ، مسلک کی بنیاد پر ہیں. یہ ہمارے اتحاد کی راہ میں، ایک قومی یکجہتی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں، اور بڑے افسوس کے ساتھ ہم آج تک ان سے جان نہیں چھڑا سکے. سکس کویشچن، ہاؤ کین وی میک پاکستان پراسپرس ان دا لائٹ آف قائد's ویژن. ان کے ویژن، جو قائد اعظم نے ہمیں ایک ویژن دیا تھا، ویژن کو میں بیٹے اٹس ہارڈ فار می ٹو ڈسکرائب دس ورڈ ان اردو. مطلب ان کی جو سمجھ بوجھ تھی اس کے مطابق انہوں نے آپ کو ایک واضح نظریہ دیا تھا. اکارڈنگ ٹو قائد اعظم، بائی forgetting our bitter past eliminate all the social evils. ہم اگر اپنے ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر اور اپنے جو سوشل ایولس ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر جو سماجی برائیاں پائی جاتی ہیں جن کو ہم نے اوپر بہت دفعہ ذکر کر لیا، ان کو اگر ختم کر دیں بائی ریزنگ لیونگ اسٹینڈرڈس آف کامن پیپل، اور جو عام آدمی ہے اس کے لیونگ اسٹینڈرڈ کو اٹھائیں، اینڈ forgetting all ڈسکریمنیشنز، اور جو تعصبات ہیں ہمارے اندر، جو پریجڈس ہیں، ان سب کو بھلا کر وی کین میک پاکستان ہیپی اینڈ پراسپرس. تو ہم پاکستان کو خوشحال ملک بنا سکتے ہیں. مور اوور دا گولڈن پرنسپلس آف یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن. جو قائد اعظم نے یہ تینوں اصول ہمیں دیے تھے، مسٹ بی فالوڈ. ہمیں ان پہ عمل کرنا چاہیے ٹو بی اے گریٹر نیشن، ایک عظیم قوم بننے کے لیے. Seventh question and the last one is, I shall always be guided by the principle of justice and fair play without any political language, prejudice or ill will. Elaborate these words. یہ قائد اعظم کی کوٹیشن ہے، آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے. He explained، کیا کہتے ہیں وہ؟ that he would not have prejudice against any community. کہ وہ ان کے دل میں کسی بھی کمیونٹی کے لیے یا کلچر کے لیے یا مذہب کے لیے ان کے دل میں کوئی تعصب موجود نہیں ہے. He would deal the affairs of a state and people
with the principles of fairness and honesty. وہ جو اسٹیٹ کے معاملات ہوتے ہیں ان کو اور جو لوگوں کے ساتھ ان کی ڈیلنگ ہے ان کو بالکل آنیسٹی کے ساتھ اور ایکویلٹی کے ساتھ اور فیئرنیس کے ساتھ ان کو ڈیل کریں گے. ان کے دل میں کوئی کسی قسم کا بغض نہیں ہوگا کسی بھی کمیونٹی کے خلاف. ان ہیز آئیز ان کی نظر میں ایوری ون از ایکول انڈر ون فلیگ. ایوری ون از ایکول ناٹ ایکولی. ہیئر از اے اسپیلنگ مسٹیک. یو شوڈ فکس دا مسٹیک آن یور اون. ٹھیک ہے, اس کو ٹھیک کر لیجیے گا. انڈر ون فلیگ. ٹھیک ہے, پاکستان کے ایک جھنڈے تلے ہم سب برابر ہیں. ایکسرسائز 5 ہے, آپ نے فیکٹ اور اوپینینس بتانے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا فیکٹ کیا ہوتا ہے؟ وچ کی ناٹ بی ڈینائڈ, جس سے ہم انکار نہ کر سکیں. اف آئی سے پاکستان از این ایگریکلچرل کنٹری از اے فیکٹ. اف آئی سے کراچی از اے کاسموپولیٹن سٹی, فیکٹ. کراچی ایک انٹرنیشنل لیول کا شہر ہے, فیکٹ ہے, اس کو کوئی بھی بندہ ڈینائی نہیں کر سکتا. پاکستان ایگریکلچرل کنٹری ہے, حقیقت ہے. بٹ اف آئی سے بریانی از دا موسٹ ڈیلیشیس ڈش ان پاکستان, نو اٹس این اوپینین بیکاز یو مے ڈس ایگری ود می. آپ کو ہو سکتا ہے پیزا پسند ہو, کچھ اور پسند ہو, تو یہ اوپینین ہے. آپ کو سمجھ آ گیا اوپینین کیا ہے؟ آپ کا اپنے پرسنل ویوز ہیں, وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں, کوئی اس سے ڈس ایگری بھی کر سکتا ہے, لیکن فیکٹ وہ ہوتا ہے جس سے کوئی ڈس ایگری نہیں کرتا. اوکے, قائد اعظم دا قائد وان was president of قائد اعظم was, I'm sorry here is again a spelling mistake, was the president of the first constitution assembly. قائد اعظم پہلی جو قانون ساز اسمبلی تھی اس کے صدارتی وہ تھے, جو اس کا افتتاحی سیشن تھا اس سے انہوں نے خطاب کیا. I think there's a spelling mistake, please see it carefully. ٹھیک ہے, یہ فیکٹ ہے. hope that you with your support we will make this constituent assembly as an example to the world. انہوں نے کہا تھا نا یہ اوپینین ہے, اور جو اوپینین ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ I hope, I think, it may be correct, اس طرح کے ورڈز کے ساتھ شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے, then the third is, یہ اوپینین ہے. The third is the first duty of government is to maintain law and order. یہ بھی اوپینین ہے. ہو سکتا ہے گورنمنٹ کی کوئی اور ڈیوٹی ہو, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی فرسٹ اینڈ فارموسٹ رسپانسبلٹی یہ ہے, لیکن ہو سکتا ہے گورنمنٹ کی فرسٹ اینڈ فارموسٹ رسپانسبلٹی کوئی اور ہو. ٹھیک ہے, تو یہ اوپینین ہے. آل کائنڈس آف انہیبیٹنٹس آر لیونگ ان سب کانٹیننٹ, فیکٹ ہے. آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ ہر ذات کا, ہر مذہب کا, ہر رنگ کا, ہر نسل کا بندہ رہتا ہے, تو یہ ایک فیکٹ ہے. نیپوٹزم اینڈ جابری آر سوشل ایولز, بالکل حقیقت ہے, یہ سماجی برائیوں کے زمرے میں آتی ہیں. نمبر 6, the mighty revolution that has taken place is unprecedented. یہ جو ریولوشن جو آیا ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, مطلب ان ایکسیپشنل ہے, بہت بڑا ریولوشن ہے ایک. تو یہ ایک اوپینین ہے, ہو سکتا ہے اس سے بھی بڑا کوئی ریولوشن آیا ہو. ٹھیک ہے نا, تو اٹ از اے اوپینین. اوکے, سو دیٹ واز آل اباؤٹ دا ایکسرسائزز آف یونٹ 1.1. میرا خیال ہے آپ کو بیٹے سمجھ آ گئی ہوگی. آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ ٹو میک اٹ ایزی فار یو ٹو ایکسپلین ایچ اینڈ ایوری تھنگ, بٹ ایون دین if there is some query related to these exercises, you can ask me question in comment section. I will reply. اور میں نے بچوں کے جو کمنٹس ہیں وہ میں نے پڑھے تھے, I really enjoy them and these made me smile. کچھ بہت انٹرسٹنگ تھے. ٹھیک ہے بچے, so till my next video, stay tuned. Allah Hafiz.